خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے روزانہ۔ اس وقت جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں، قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے اجازت دیں میں سوالات سے آغاز کروں، لوگوں کے جو سوالات ہیں اس سے جی چلائیے گا، پہلا سوال چلائیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ میرا بیٹا جس کی عمر 34 سال ہے وہ روزے تو رکھ رہا ہے، لیکن روزے کے دوران کبھی کبھی سگریٹ نوشی بھی کر لیتا ہے، تو کیا اس روزے میں سگریٹ نوشی کی اجازت ہے؟ ممانعت نہیں ہے روزے میں سگریٹ نوشی کی؟ اچھا اب بتا دیجیے فضل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں ان کی فہرست میں ہمارے پاس ہے کہ گاڑھا گرد و غبار اگر حلق تک پہنچ رہا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور عام طور پر سگریٹ نوشی جس طرح سے کی جاتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ دھواں وہ انسان انہیل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ تو بہرحال باطل ہو جائے گا۔ جیسے کہ عام طور پر اس طرح کوئی نہیں کرتا کہ منہ میں لیا دھواں اور باہر نکال دیا، ظاہر ہے کہ حلق تک پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے قبلہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، سگریٹ نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ سگریٹ پی رہا ہے اور آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دھواں خود بخود جو ہے وہ اس کے حلق میں جا رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا جو ہے گرد و غبار ہو تو گرد و غبار سے بچنا ممکن نہیں ہے، یا ویسے دھواں اٹھتا ہے، باہر ٹریفک کے ایشوز ہیں کراچی میں تو بہت زیادہ، دھواں خود بخود جو اندر جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا جو دوسرا بندہ ہے اس کے روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ بندہ خود سے دھواں کھینچ رہا ہو۔ صحیح۔ خود سے کوئی دھواں کھینچے تو اس صورت میں اس کا بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ جو خود پینے والا آدمی ہے جو خود سگریٹ پی رہا ہے تو اس کا دھواں تو اندر جانا ہی جانا ہے، تو یہ جو ہے وہ بہرحال اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو سگریٹ سے اجتناب۔ گاڑیوں کا جو کثیف دھواں ہے اس کے متعلق یہی رہے ہیں کن کے حوالے سے؟ گاڑیوں کا، بسز کا دھواں۔ عام طور پر جیسے لوگ جا رہے ہیں راستے میں کوئی دھوئیں وغیرہ ہے اور وہ خود سے نہیں لے رہا اور کبھی اتفاق سے پہنچ جائے، اس کا کوئی انٹینشن نہیں تھا، تو کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ پر انوائرمنٹ میں، فار ایگزامپل آٹے کی چکی ہے کہ جہاں پر ہر طرف آٹا ہی آٹا ہے، تو اگر وہاں پر وہ کام کرنے والا ہے تو بہرحال اس کو ماسک لگانا پڑے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ چلیں جی اگلا سوال چلائیے۔ میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہمارے بالکل پڑوس میں برادر ملک پہ حملہ ہوا ہے اور مستقل جنگ کا سماں ہے، اور ایسی صورت میں علماء کرام کی کیا رائے ہے، ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، یہ بہت سوالات اسی مناسبت سے، ظاہر خاص صورتحال ہے، خبریں ہیں، سب کچھ ہے۔ ظاہر ہے کہ دل دکھتا ہے، انسان ظاہر ہے کہ متاثر بھی ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کو تو خاص طور پہ جسد واحد سے تعبیر کیا گیا ہے، تو یہ تمام باتیں بالکل درست بھی ہیں، نیچرل بھی ہیں، ہونی بھی چاہیے، یہ حمیت کا اظہار بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد آتی ہے بات کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، تو ہم ظاہر ہے کہ دل میں کسی بری چیز کو برا سمجھ سکتے ہیں، اچھے کو اچھا سمجھ سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کے اندر اس مظلوم امت کو اور مظلوم قوم کو یاد کر سکتے ہیں کہ جس کے اوپر اگریشن ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے نیریٹو بلڈنگ کے اندر کہ جو ایک انسان اگر کوئی واقعاً اچھا لکھنے والا ہے، اچھا بولنے والا ہے، تو جرنلسٹ ہے، تو جرنلسٹ ہونے کی کیپیسٹی کے اندر وہ اوپینین میکنگ کر سکتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے، رائے کر سکتا ہے رائے عامہ کو۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کہیں پر اگر اس کی کوئی سے ہے تو وہ ان افراد کو کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو متاثر کر سکتا ہے، اگر ان کے ساتھ وہ ڈائلاگ کر سکتا ہے، ان کو قائل کر سکتا ہے، یعنی اب لیولز بنیں گے نا، تو ان لیولز کے اندر یہ لیول بھی آ سکتا ہے۔ لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کمبیٹ کرنے کے حوالے سے کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، یہ کام صرف اور صرف اسٹیٹ کا ہے کہ حکومت اس بات کا فیصلہ کرے کہ اس کو بطور مجموعی اپنی تمام تر مملکت کا دفاع کرنا کس طریقے سے ہے، اور اگر کسی دوسرے کا ساتھ دینا ہے تو کس طریقے سے۔ تمنا ہونا، خواہش ہونا، دعا ہونا، وہ سب بالکل اپنی جگہ برحق ہے، مگر نان اسٹیٹ ایکٹر کا کردار ادا کر کے کبھی بھی کیوس کریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اصولی بات میں نے عرض کر دی ہے، باقی ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اندر ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے قبلہ کیا کہیے گا؟ ساری باتوں سے اتفاق ہے، اور یہ بطور خاص یہ احتیاط ملوز رہے کہ بہرحال آپ کا ملک آپ کا اپنا ملک ہے، اس کی قومی املاک کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اور نجی املاک کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہم نے یہ غصہ جو ہے یہ اپنے ملک پہ نہیں اتارنا، اس کا نقصان ہم نے اپنے ملک کو نہیں پہنچانا۔ جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کی تلافی کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ ایک جگہ اگر نقصان ہو رہا ہے تو دوسری جگہ بھی ہم خود نقصان کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا جو ہے وہ اسلامی ملک ہے تو ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے۔ باقی آواز بلند کرنا، نیریٹو بلڈ کرنا، جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا، بالکل یہ ساری باتیں اپنی جگہ درستیں کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ الدعاء
दुआउ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम से कुछ दुआएं मनकूल हैं ऐसे मौके पर, वो दुआएं पढ़नी चाहिए। जैसे कि उस दिन भी मैंने जिक्र की थी, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह मैं तुम्हें उनकी गर्दनों में, उनके हुलकूमों में मैं तुझसे मदद तलब करता हूँ कि उनके हुलकूम जो है वो काबू फरमा ले, और उनके शुरूर से हम तेरी पनाह चाहते हैं। तो ये दुआ जो है वो गैर मुस्लिम जो आदाए दीन हैं, जो दुश्मनाने दीन हैं, उनके लिए ये दुआ मांगने की इजाज़त है और ये दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। इसी तरह और दुआएं भी हैं, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व फर्रिक जमअहुम व खर्रिब दियारहुम वक्ता दाबिरल कौमिल काफिरीन या कहार या कहार या कहार। इस तरह की जो दुआएं हैं, ये दुआएं आप मांगें, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मांगने की तो हमें इजाज़त है ना। और अगर कहें कि ये बद्दुआ है, तो ये बद्दुआ तो खुद साबित है कि ये बद्दुआ आप जालिम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, दीन के दुश्मन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, और इसकी तालीम दी गई है। और ख़ुद हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम ने ये दुआए ज़रर फरमाई है। बस ये है कि हम एहतरामन नबी पाक के लिए बद्दुआ का लफ्ज़ नहीं बोलते। हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं बद्दुआ है, जब नबी पाक के लिए हम जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं दुआए ज़रर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के एहतराम के लिए एक उनका प्रोटोकॉल है, तो उनके लिए हम दुआए ज़रर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने दुआए ज़रर फरमाई। सही है। दुआए ज़रर कह लें या हमारे उर्फ़ में बद्दुआ कह लें, तो बद्दुआ जालिम के ख़िलाफ़ बद्दुआ की तो इजाज़त है, तो बद्दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फ़रियाद करें। इसमें एक सहीफ़े कामिला जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआओं का मजमुआ है, उसमें भी ज़ाहिर है कि ये वो दुआएं कि जो पैगम्बर अकरम की तालीम करदा अहले बैत के ज़रिए से हम तक पहुँची हैं। तो उसके अंदर भी अगर आप देखें तो एक दुआ है कि जिसका उन्वान ही ये है कि सरहद पर मौजूद मुहाफ़िज़ीन के जो हालत जंग में ख़ास तौर पर सरहद की हिफाजत कर रहे होते हैं, उनके लिए दुआ। तो उसमें भी तकरीबन जो अल्फाज अभी इरशाद फरमाए मुफ्ती साहब ने, कमो बेश खुलासतन वो अल्फाज मौजूद हैं और ज़रा तफसील है। तो बहरहाल ये दुआएं वगैरह बहुत मुफीद है, मौसर है। कम से कम इंसान खुदा की बारगाह में बरी ज़िम्मा हो कि मालिक अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था तो मैं दिल से जालिम के साथ नहीं था, मैं मजलूम के साथ था। और इसमें ये कई सवालात, ये सहर में भी बात हो रही थी कि इसको ये जो एक इंसान का फितरी रिएक्शन भी होता है ना, वो ठीक है कि ज़ाहिर है मायूसी किसी भी तरीके से अच्छा ऑप्शन नहीं है, और मायूसी के बारे में बहुत सख्त बातें आई हैं। लेकिन जब फ़ौरी इस तरह की खबर आती है कि अरे ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, यहाँ इनको भी शहीद कर दिया, खामना सबको भी हो गया, ये, तो एक फ़ौरन रिएक्शन आता है कि ये तो जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं, ये तो मगलूब हो गए सर। तो इंसान क्या ऐसा करे कि इन चीज़ों की वजह से मायूसी को अपने दिल में घर ना करने दे, बल्कि इसी गुस्से को या मायूसी को चैनलाइज करे पॉजिटिवली और उम्मीद के उसमें रहे। कुरान मजीद को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए मायूसी का कोई उन्वान बाकी नहीं रहता। एक तो बतौर कुल्ली परवरदिगार फरमाता है कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, के दिन पलटाते रहते हैं, कभी के दिन बढ़े कभी की रातें बढ़ी। दूसरी बात यह है कि हमारे सामने फ़िरौन का क़ज़िया मौजूद है। कई सालों तक वो बेगुनाहों को कत्ल करता रहा, उससे उसका हक़ होना तो साबित नहीं हो जाता। गालिब आने का ये मतलब नहीं है कि वो अपने नैरेटिव के अंदर हक़ पर था। अगर वो बच्चों को कत्ल कर रहा है तो उसका कत्ल करना कैसे जस्टिफाई हो सकता है? यहाँ पर भी अगर स्कूल के ऊपर बच्चियों को अगर कत्ल किया जा रहा है, 100 से ज़ायद बच्चियाँ एक हमले में शहीद, और वो सारे के जो हुकूक इंसानी के चैम्पियंस थे वो खामोश हैं इस मामले के ऊपर, तो ये ठीक है या नहीं? वही वाली बात जो कल भी मैंने गुजारिश की थी, बेवकूफ़ कोई नहीं है वसीम। ये ज़माने के अंदर इस मीडिया के ज़रिए से कम इतनी अवेयरनेस तो है कि सबको मालूम है कि हो क्या रहा है। ये मुझे यकीन है कि दुनिया के किसी मुल्क में 100 बिल्लियाँ इस तरह मरी होती तो बहुत सारी NGOs और ममालिक के बयानात आगे होते जो 100 बच्चियों पे नहीं आए। 100 जानवरों पे उनका बयान आया होता अगर 100 जानवर इस तरह मरे होते कहीं। यानी आयतुल्ला ख़ामनेई की जो शहादत है, मजलूमाना शहादत, अपनी जगह बहुत बड़ा इवेंट है, मगर इन बच्चियों के बारे में क्या ख्याल है? जी। ये तो ना किसी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थी, ना ये किसी नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर इन्वॉल्व थी, कुछ भी नहीं था। ये बच्चियाँ थी, पढ़ रही थी, अपने स्कूल के अंदर थी। तो आप देखेंगे कि जालिम के हवाले से हम कुरान मजीद के अंदर देखते हैं कि फ़िरऔन का जो मामला है बच्चों को कत्ल कर रहा है। लेकिन ये कि बहरहाल वो वक्त आता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं और बिल आखिर परवरदिगार आलम का इंतज़ाम ये है कि जो मुतकब्बिर है, मगरूर है, तकब्बुर करने वाला है, उसे उसी की खुदाई का तमाशा दरिया के अंदर गर्क होते हुए दिखलाता है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने हाथी वालों के साथ क्या किया? यानी उनके मकर को तोड़ कर रख दिया, उनके ऊपर परिंदों को भेजा कि जो कंकरियाँ बरसा रहे थे और उनको चबाए हुए भूसे की मानंद बना दिया, फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल। तो ये ठीक है, अपने जगह पर कोई चीज़ जब होनी होगी वो हो जाएगी। इंसान को अपनी एफ़र्ट्स करती रहनी है। अल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है कि जिसकी वो कोशिश करता है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम, खुदा कभी किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने के लिए आमादा और तैयार ना हो जाए। तो हमको बहरहाल अपनी खुद एहतसाबी भी करनी है
کہ ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو. علمی اعتبار سے ہم نے کتنے تیر مار لیے, کارنامے انجام دیے, جہالت میں ہم رک رہے ہیں ہر اعتبار سے, تو ہے جرم ضعیفی. تو وہ بھی معاملہ اپنی جگہ پر ہے. اوور آل یہ امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں, جنہوں نے اپنی کوششیں پوری کی, بھرپور کی, اور اس کے باوجود اگر کسی وجہ سے کوئی زد پہنچتی ہے تو امتحان پروردگار عالم کی طرف سے. اس میں آپ بھی بتائیے گا کہ کیسے مایوسی کو گھر نہ کرنے دیں دل میں. قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو, بے شک تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. تو دیکھیں یہ دنیا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ دنیا ہے تو خیر اور شر پیرل چل رہے ہیں, تو کبھی ظاہری غلبہ ان کو بھی مل جاتا ہے, لیکن جو بالآخر غلبہ ہے, جو اینڈ رزلٹ ہے, وہ اہل ایمان کے حق میں ہی ہے. تو اہل ایمان کو جب اللہ نے خود یہ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ غم نہ کرو, ہمت نہ ہارو, تو ہمت نہیں ہارنی, غم بھی نہیں کرنا اس بات کا جب اللہ کہہ رہا. اور پھر آگے جو فرمایا نا ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو, تو بس ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ایمان, کامل ایمان والوں کے اوصاف ہیں وہ ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں, نہیں پائے جا رہے, تو ہم ایفرٹ کریں کامل ایمان والوں کے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں, انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر بات کی جائے تو ہر بندہ دوسرے پہ رکھ دیتا اور کہتا ہے کہ جناب وہ نہیں کر رہی ہے, ایسا ہو رہا ہے, یہ ایسا ہو رہا ہے, یہ ایسا ہو رہا ہے. افراد کے مجموعے سے معاشرہ بنتا ہے. تو ہم جب انفرادی سطح پر جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوں گے, انفرادی سطح پر تو ایک فرد کی اصلاح ہے, دوسرا فرد قطرہ قطرہ کر کے جو ہے وہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ایسا ہی ہے, تو ہر فرد کو انفرادی سطح پر جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا. ہم دوسرے کے اوپر ڈال کے جو ہے وہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں اور بس یہ کہہ دیتے ہیں, کہہ کے پلے جھاڑ لیتے ہیں کہ بھائی دوسرے کریں گے, اب کیا کریں, ہو نہیں سکتا. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں, جو ہمارے کرنے کا ہے وہ ہمیں بہرحال کرنا چاہیے. اور جب سب کی سوچ اسی طرح کی ہو جائے گی کہ میں نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ بہار پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی صحیح. وہ غلبے کا جو وعدہ ہے اس کا ظہور انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے, ورنہ ہم نہیں تو ہماری نسلیں. بہرحال چونکہ اللہ کا وعدہ ہے, سچا تو ہے, اور وہ یہ ہو کر رہے گا, غلبہ تو بالآخر اہل ایمان ہی کا ہے. ٹھیک. جس طرح ابھی وہ کامران صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں وہی ان کی بات سے یاد آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قدس کی آزادی ہے انشاءاللہ یہ ہونی ہے. میں اپنی زندگی میں شاید نہ دیکھ پاؤں, آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں. وہ بچیوں سے یہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تو انشاءاللہ اللہ خیر کے معاملات فرمائے انشاءاللہ. بڑھیں اگلے سوال کی جانب بڑھیں, دکھائیں جی. میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ ہم جو ہیومن اسکیچز بناتے ہیں یا پورٹریٹس بناتے ہیں وہ اسلام میں کیسے ہے انہیں بنانا؟ اسکیچز اور پورٹریٹ بنانے کی فقہ جعفریہ میں گنجائش ہے؟ گنجائش ہے, بالکل ہے اس کے اندر. جیسے مثال پھول ہے یا پودا ہے, یا مثال کے طور پر کسی بھی ایسی چیز کا اسکیچ بنانا, بلکہ ایون مجسمہ بھی بنانا کہ جس کو آپ اس طریقے سے ہیومن اسٹیچو نہیں کہیں گے, تو پھر اس کی تو گنجائش کافی موجود ہے. لیکن باقی جو انسانی ہے یا اس طریقے سے جانور ہے, اس کی بھی تصویر بنانے میں, پورٹریٹ بنانے میں, پینٹنگ پورٹریٹ بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی دوسرا عنوان آ جائے, کوئی فحاشی کا, ولگیرٹی کا, وہ چیز ہے, وہ تو ویسے بھی پرنسپل بات کر رہے ہیں. جیسے ہم کہیں نا دسترخوان پر بیٹھنا جائز ہے, شراب آ جائے تو حرام ہے, تو وہ دسترخوان کے اوپر زد نہیں پڑتی, شراب کی وجہ سے زد پڑتی, وہ موضوع بدل جاتا ہے. لیکن ان پرنسپل ہاتھوں سے اسکیچ کرنا, تصویر بنانا, خاکہ بنانا, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. فوٹوگرافی کے اندر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور خاص طور پر جب یہ ایجوکیشن کے پرپس کے لیے ہو تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. جیسے بہت سارے ہیں اسکول کے اندر جا رہے ہیں, کالج کے اندر جا رہے ہیں, اب ان کو ڈائجسٹو سسٹم سمجھانا ہے, یا مثال کے طور پر ان کو آرٹیریل سسٹم سمجھانا ہے, وینس سسٹم سمجھانا ہے, ریسپریٹری سسٹم سمجھانا ہے, تو یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر پودوں کے حوالے سے ان کو روٹس کے بارے میں بتانا ہے, یا ان کا انٹرنل جو اسٹرکچر ہے اس کو بتانا ہے کہ اگر اس کو یوں کٹ کیا جائے تو یہ اس کے اندر تصویر آتی, کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کے اندر بالکل جائز ہے. احناف میں ذرا سختی ہے تھوڑی سی. اس میں یہ ہے کہ جو بے جان اشیاء ہیں ان کی تصویر میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ذی روح ہیں, جاندار, پودوں کی بات نہیں ہو رہی, وہ جاندار نہیں. پودے بھی جاندار شمار ہوتے ہیں سائنسی طور پر, لیکن ہم بات کر رہے ہیں ویسے جو ہمارے عرف کے اندر جاندار سے مراد انسان ہو گئے, جانور ہو گئے. تو جاندار کی تصویر جو ہے وہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. اور اس کے بارے میں چونکہ احادیث ہیں اور احادیث حد تواتر پر ہیں, اور اس کا سب نے ہی جو ہے وہ اتفاق کیا کہ احادیث حد تواتر پر ہیں, تو لہذا تصویر کی اجازت نہیں ہے. لیکن
اس میں بہرحال ضرور اختلاف ہے کہ یہ جو تصویر جس کی ممانعت احادیث میں آئی ہے، اس تصویر کا اطلاق کس پر ہوتا ہے. تو کسی چیز کا تصویر ہونا یا نہ ہونا، اس پر تصویر کا حکم لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. جو مجسمے ہیں، جو اسٹیچو ہیں، ان کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے ہمارے یہاں کہ یہ بہرحال تصویر کا اطلاق ان پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی ہے، مصوری جو کی جاتی ہے، اس زیرو کی، اس پہ بھی اتفاق ہے سب کا کہ یہ تصویر ہے، یہ ناجائز ہے، جیسے یہ کہہ رہی ہیں اسکیچ. صحیح ہے. باقی آ گئی تصویر جو ہے وہ ڈیجیٹل تصویر. جی ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں فون سے اس میں تھوڑا اختلاف ہے. بعض رات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کیمرے سے تصویر لی ہے اور اس کا پرنٹ نکال لیا ہے، تو اکثریت کا موقف ہمارے یہاں یہ ہے کہ پرنٹڈ فارم میں جو تصویر ہے یہ بھی ناجائز ہے. اچھا. اور جو بعض ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرنٹڈ فارم میں بھی جائز ہے، لیکن اکثریت اس کو ناجائز کہتے ہیں. لیکن جب تک پرنٹڈ فارم میں نہیں ہے، موبائل میں ہے، انٹرنیٹ پر ہے، سوشل میڈیا پر ہے، لیکن پرنٹڈ فارم میں نہیں ہے، تو اس وقت اس میں بھی اختلاف ہے. لیکن اس میں اکثریت کا موقف ہمارے یہاں یہ ہے کہ جائز ہے، اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں. جیسے کہ ہماری تصاویر، وہ جو اکثریت ہے قبلہ جو کہ پرنٹڈ فارم میں تصویر کو ناجائز سمجھتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک پھر اخباری تراشے اخبار میں تو وہ ناجائز ہے اکثریت کے نزدیک. اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ تھوڑی ایک ریلیکس یہ دیتے ہیں کنسیشن، استثناء ہے. استثناء جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تصویر اگر اتنی چھوٹی ہے کہ زمین پہ رکھ کے دیکھا جائے کھڑے ہو کر تو اعضاء واضح نہ ہو رہے ہوں، تو پھر وہ اس تصویر کو کہتے ہیں کہ یہ تصویر معاف ہے. یا جس تصویر کے بغیر چارہ نہیں ہے، جیسے جو نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات ان پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں، اسی طرح تصویر کے اندر اگر اعضاء نہ ہو، یعنی اس طرح تصویر بنی ہے، پوری تصویر نہیں بنی ہوئی، تھوڑے سے کسی عضو کی ہے، ایسا عضو اس کے اندر موجود نہیں ہے، جیسے سر وغیرہ موجود نہیں ہے، تو سر کے علاوہ بقیہ جو ہے اگر دھڑ کی تصویر ہے تو اس میں اجازت نہیں ہے. اسی طرح اگر جو ہے وہ صرف سر کی ہے لیکن چھوٹی تصویر ہے، اس کی اجازت وہ دیتے ہیں، لیکن ادروائز وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑی سی رائے مختلف ہے. یہاں پہ کافی گنجائش ہے اور یہاں کچھ ایکسیپشن ہیں جو کہ آپ نے بتا دیا کہ اکثر علماء کی رائے کیا ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک جائز ہے اور سارا اس کی. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، دونوں علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں قرآن سائنس سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ.